قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، آج سیکنڈ لیول کے توحید کا چوتھا سبق ہے، جس کا موضوع ہے اللہ رب العالمین کی آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان. اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسل پر اپنی مختلف کتابوں کو نازل کیا ہے. کچھ کتابوں کا نام کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے. انہی کتابوں میں سے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن ہے. ساتھ ہی ساتھ کچھ صحیفے بھی، صحیفے ابراہیم اور صحف موسیٰ کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن میں. ان کتابوں کے اوپر ایمان رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کتابوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. انبیاء اور رسول نے ان کتابوں کو اپنی اپنی امتوں کو پڑھ کر کے سنایا، اس کی طرف رہنمائی فرمائی. البتہ قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں تھیں، اللہ رب العالمین نے ان آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. یہ وجہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر تحریف ہوئی، تبدیلی کی گئی، ان کی آیتوں کو بدلا گیا، حسب ضرورت ان کی آیتوں کو بیچا گیا. کہا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ اہل کتاب کے جو علماء تھے وہ آیتوں کے معنی اور مفہوم کو بدل دیا کرتے تھے، بلکہ اس کے الفاظ کے اندر بھی تبدیلیاں کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ تورات اور انجیل آج اگر یہ کہا جائے کہ اس کے حقیقی نسخے کی معلومات حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ اتنی چینجنگ ہوئی ہے، اتنے نسخے تورات اور انجیل کے ہیں کہ ایک آدمی کو یہی نہیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا اصلی نسخہ ہے یا کون سا اللہ رب العالمین کا کلام حقیقی کلام ہے اور کس کے کہاں پر چینجنگ و تبدیلی ہوئی ہے. البتہ کچھ چیزیں ابھی بھی اس کے اندر موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے ان تورات اور انجیل کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت ساری چیزیں نازل کی ہیں. سب سے آخری کتاب اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا اور بتلایا کہ قرآن یہ تمام آسمانی کتابوں پر محیط ہے. یعنی اس قرآن کے اندر جو چیزیں ہیں وہ چیزیں آلریڈی تمام آسمانی کتابوں کے اندر بیان کر دی گئی ہیں. تو قرآن کے اوپر اگر ایمان رکھا جائے، جس قرآن کی حفاظت کی اللہ رب العالمین نے ذمہ داری بھی لے لیا ہے اور یہ قرآن قیامت تک محفوظ بھی رہے گا، اگر کوئی شخص اس قرآن کے اوپر مکمل طور سے ایمان رکھے تو پھر تمام آسمانی کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھنا شامل ہوگا. کیونکہ یہ قرآن یا انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے جو میسج دیا، جو توحید کے تعلق سے جو آیات نازل کی، وہ سب کے سب تقریباً تمام آسمانی کتابوں میں سیم تھی. یعنی عقیدے کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث بھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم سارے انبیاء اور رسول اللتی بھائی ہیں. یعنی ہمارا منہج، ہماری دعوت کا معنی اور مفہوم ایک ہی ہے، خاص طور سے عقیدے کے باب میں. اس قرآن کی چونکہ اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک چیلنج کے طور پہ بھی اسے پیش کیا ہے. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شبہ ہو تو ایک ہی آیت لے کر کے آؤ، لیکن عرب کی وہ فصحاء اور بلغاء جنہیں زبان پر مکمل طور سے قدرت حاصل تھی، وہ ایک آیت بھی اس طریقے سے پیش نہیں کر سکے جو قرآن کی آیت کے ہم مثل ہو فصاحت و بلاغت کے اندر. کچھ لوگوں نے کوشش ضرور کی لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑی، شرمندہ ہوئے، اور خود ان کی قوم کے لوگوں نے یعنی کفار و مشرکین نے ہی اس کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ کہیں بھی قرآن کے ہم مثل نہیں لگتا، یہ بالکل انسانی کلام لگتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو وہ خصوصیات عطا کی ہیں جو دنیا کے کسی کتاب کو حاصل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور متقیوں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. تو یہ بہت بڑی بہت سچی حقیقت ہے.
دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ یہ کتاب مکمل طور سے درست ہے، سچ ہے، اس کے اندر کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، لیکن سوائے قرآن کے تعلق سے یہ حقیقت موجود ہے، اور قیامت تک یہ قرآن چیلنج کرتا رہے گا ان لوگوں کو جو اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، کہ یہ قرآن جو ہے ہدایت دیتا ہے اور درست راستہ یہ قرآن بتلاتا ہے، مسلمانوں مومنوں کو بشارت بھی سناتا ہے جو نیکیاں کرتے ہیں۔ کس چیز کی بشارت؟ کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا بھی 4 ناحیے سے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ساری آسمانی کتابیں جن کا تذکرہ ملتا ہے یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کردہ کتابیں تھیں، اور جن کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نہیں لی وہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنی حقیقی شکل میں محفوظ نہیں رہے گی۔ آسمانی کتابوں میں سے جن کتابوں کا نام ہے، نام کے ساتھ ایمان رکھنا، جیسے ہم نے ذکر کیا شروع کے اندر کی تورات، انجیل، زبور، صحیفہ ابراہیم، صحیفہ موسیٰ، یہ ان سارے کتابوں کا نام کے ساتھ ذکر ملتا ہے، لہذا نام کے ساتھ۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اور بھی نبیوں کے اوپر یقیناً آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہوں گی جس کا ذکر قرآن یا صحیح احادیث کے اندر نہیں، لیکن اجمالی طور پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر۔ آسمانی کتابوں کے اندر قرآن کے علاوہ جو بقیہ آسمانی کتابیں جس شکل میں بھی محفوظ ہیں، ان کے اندر جو خبریں ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے نہ تو ہم اس کی تصدیق کریں گے اور نہ ہی تکذیب کریں گے، نہ کہیں گے کہ یہ سچ ہے اور نہ کہیں گے جھوٹ ہے، اور جو قرآن کے خلاف ہے ظاہر سی بات ہے اس کو جھٹلائیں گے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین اپنی کسی کتاب کے اندر ایک چیز کو بیان کرے اور دوسری کتاب کے اندر اس کو جھٹلا دے، خاص طور سے اگر اس کا تعلق عقیدے سے ہو۔ ایسے ہی آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنے کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ ہم خاص طور سے قرآن، جو کہ اب قرآن ہی تمام آسمانی کتابوں کے لیے ایک طریقے سے کہا جائے تو ناسخ بھی ہے، تو قرآن کی جو آیتیں ہیں، قرآن کے اندر جو احکامات ہیں، ان احکامات پر عمل کیا جائے اور اسی کی روشنی میں زندگی گزارا جائے، کیونکہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان آسمانی کتابوں کو اتارا بھی ہے۔ تو اگر ہم ان آسمانی کتابوں کے اوپر اگر ایمان رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اس سے پتہ چلتا ہے، سب سے پہلے فائدہ تو ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے بندوں کے اوپر رحمت نازل کیا ہے آسمانی کتابوں کو اتار کر کے، کیونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہی بھیجا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آسمانی کتابیں بھی دے دیں تاکہ لوگ، انسان اس کو پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں اور اسی کی روشنی میں زندگی بھی گزارتے رہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے خاص عنایت کا، خاص کرم کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، اور کتنا اللہ رب العالمین احسان کرنے والا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے الگ الگ نبیوں کے اوپر جو شریعت، جو پریکٹیکل عمل کے لیے جو چیزیں اتاری ہیں، اس کے اندر آپ اختلافات دیکھ سکتے ہیں، طہارت کے طریقوں میں، عبادات کے طریقوں میں، باقی جو ہیں، تو اللہ رب العالمین کے اس سے بھی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لیے جو پریکٹیکل عمل بتلائے وہ اس دور کے لیے سب سے پرفیکٹ تھے، وہی بہترین طریقہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا کیا وہ شریعت قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بہتر ہے اور افضل ہے، اور اس سے بہترین کوئی شریعت ہو نہیں سکتی ہے۔ تو اسی شریعت کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اسی کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی پتہ چلتا ہے جب ہم آسمانی کتابوں کو دیکھتے ہیں اور خاص طور سے قرآن کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہیں، اس کی آیتوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ انعام اور اکرام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے اتنی ساری چیزوں کا بندوبست کیا ہے، یعنی رسولوں کے ساتھ ساتھ آسمانی کتابیں اتار کر کے، اور ہر ناحیے سے اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کی۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ زندگی کا یہ گوشہ بالکل تاریک ہے، یہاں پر ہمارے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مکمل طور سے ہماری اور آپ کی رہنمائی کر دی ہے، لہذا یہ قرآن ہمارے لیے بھی ہدایت ہے، ہمارے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بھی اس کے اندر رہنمائی ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص، یہی وجہ ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے اور اس کے اندر غور کرتا ہے، غیر مسلم خاص طور سے،
تو وہ اسلام لانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب جو اللہ رب العالمین کی ہے، یہ جو کتاب اس کے سامنے ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہو سکتی ہے، یہ یقیناً وہی ذات یہ چیزیں بیان کر سکتی ہے جس کو تمام چیزوں کے بارے میں علم ہو۔ تو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے ایسے علوم کا تذکرہ کیا، بہت ساری ایسی چیزوں کا بھی تذکرہ کیا جو کہیں نہ کہیں اس دور میں 1400 سال پہلے اس کے تعلق سے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آج گرچہ سائنسی علوم ترقی کرتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزوں کو بیان کر چکے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، لیکن اس دور کے لیے تو بالکل ہی نئی چیزیں تھیں۔ تو قرآن یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک بہترین کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور ایسی کتاب ہے نہ تو بہت زیادہ ضخیم ہے کہ کئی جلدوں کے اندر ہو، ہزاروں صفحات پر ہو کہ انسان پڑھ ہی نہ سکے، نہیں، اگر کہا جائے تو بہت ہی متوسط ہے اور میڈیم حجم کے ناحیے سے ایک میڈیم کتاب ہے جسے ہر مسلمان بلکہ ہر انسان دنیا کا بآسانی اسے پڑھ سکتا ہے، اس کے اندر غور کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ اگر جو قرآن جو چھپا ہوا ہے اگر اس کی بات کی جائے تو 600 صفحے کی کتاب ہے۔ ٹرانسلیشن آج الحمدللہ دنیا کے اندر کئی زبانوں میں اویلیبل ہیں، اردو کے اندر بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں، اور دنیا کی معروف اور مشہور زبانوں کے اندر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا کلام پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کی روشنی میں زندگی گزارنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم قرآن کے اندر موجودہ احکامات کی خلاف ورزی کریں۔ اگر ایسا کبھی ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار ہمیں کرنے کی توفیق ملے۔ ہم سب اسی کی تمنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر قائم و دائم رکھے، ہمارا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون